نیوز چینل کے ساتھ میں ہوں امتیاز بلوچ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بی ایس او کے سابق چیئرمین محی الدین بلوچ۔ میں آپ کا بلوچستان نیوز چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس آئی ٹی ریولیوشن کے دور میں جہاں سب سے بڑی ذمہ داری میڈیا ہاؤسز کی ہوتے ہیں، آپ کا جو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں بلوچ قومی تحریک، بلوچ سماج، بلوچ سیاست، بلوچ سماج اور بلوچ مسائل کے حوالے سے جو کردار بی این سی ادا کر رہا ہے، تو اسی کردار کو جاری رکھتے ہوئے آپ اور آپ کی ٹیم کی کاوشوں کو میں سراہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اسی تسلسل کو آپ برقرار رکھیں گے اور بلوچ قوم کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ رہی بات آپ کے سوال کا کہ بلوچ سیاست میں بی ایس او، میرے خیال میں بلوچ جو کہ ایک بلوچ قومی جو ساخت ہے، جو کثیر القومی ہے، کثیر الطبقات ہے، کثیر الاقشار ہے، کثیر الافکار ہے، اس میں اگر اب بی ایس او کو نکال بار کیا جائے تو بالکل بلوچ قومی ساخت کی ایت ہی نہیں رہتی، کیونکہ کثیر القبائلی سماج میں یوسف عزیز مگسی کے بعد بلوچ سیاست کو جس انداز میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے قبائلیت سے نکال کر نیشنلزم میں پرویا، آپ اس کو فرسٹ ایکشن آف کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائبلزم سے نیشنلزم کی طرف جانے کا۔ پھر اسی اسنا میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوان مختلف اداروں میں عالمی آلات، علاقائی آلات، بلوچ قومی سیاست کا تجزیہ کرتے ہوئے جس انداز سے بلوچ قومی تحریک کو آگے بڑھایا، میرے خیال میں آپ امید شہید کے کردار کو لے لیں کہ اس نے ظفاری قوم کے خلاف، کسی بھی جاریت کے خلاف بلوچ قوم کو جو حصہ بنا رہے تھے ان کے خلاف مزاحمت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ بی ایس او بلوچ کا ٹرائبلزم سے بلوچ نیشنلزم تک نہ بلکہ بلوچ قومی امیج کو انٹرنیشنلزم تک لے گیا، اور اسی دوران بلوچ سیاست میں عروج زوال، نشیب و فراز آتے رہے، لیکن تب بھی بی ایس او کے کردار کو آج بھی کوئی غیر جانبدار تجزیہ نگار، آج بھی کوئی تاریخ دان، آج بھی کوئی اسکالر، کوئی دانشور اگر اپنے قلم کی نوک سے کچھ لکھنے کی جسارت کرے گا تو بی ایس او بلوچ سیاست میں مدر آرگنائزیشن کی حیثیت رکھتی ہے۔ چیئرمین صاحب، جس طرح آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے حوالے سے ایک تاریخی نقطۂ نظر رکھا، لیکن بلوچستان میں جو موجودہ بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک مختلف کیا کہتے ہیں، اگر ہم لوگ کہیں کہ ایک کموشن، ایک موبلٹی کا ایک مبہم سی کیفیت کا شکار ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاست اور سیاسی عمل میں عروج زوال، اونچ نیچ آتے رہتے ہیں، اور کسی بھی سیاست کو جو بالخصوص کسی قومی تحریک، کسی سرزمین سے ریلیٹڈ ہو، ان پر آپ کے اپنے سماج کی، ان پر آپ جہاں پہ رہتے ہو اس خطے کے، اور بالخصوص انٹرنیشنلی جو سیاسی، معاشی، عسکری اور اسٹریٹجک جو معاملات ہوتے ہیں ان کا اثر کسی نہ کسی حوالے سے ضرور پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن 27 اکتوبر 1967 میں بنتا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں کوئی بھی قومی پارٹی نہیں تھی۔ اس وقت یوسف عزیز مگسی کے رحلت کے بعد کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی وہ بھی محدود، اس کے بعد انجمن نوجوانان بلوچ وہ بھی محدود، مکرا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن وہ بھی ایک علاقے کی ترجمانی کرتا تھا۔ تو بی ایس او نے بلوچستان میں رہنے والے تاریخی بلوچ قوم کی سیاسی حوالے سے نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ بلوچ قوم کو پلیٹ فارم مہیا کیا، اور اس کے بعد آپ کی جتنی پارٹیاں ہیں وہ بی ایس او کے بطن سے ان پارٹیوں نے جنم لیا ہے۔ آپ نیب کو لے لیں، نیب کے بعد جو بلوچستان میں آپریشن جاری رہی، اس کے بعد آپ کے جو سیاسی اسپیس تھی اس کو بالکل ڈیمیج کیا گیا، لیکن تب بھی بی ایس او نے بطور پارٹی اپنی خدمت سر انجام دی۔ بی ایس او نے بحیثیت ٹریڈ یونین مزدوروں کی نمائندگی کی، بی ایس او نے بحیثیت بلوچ ترجمان کی حیثیت سے انٹرنیشنل طور پر بلوچ امیج کو اجاگر کیا، بلکہ بلوچ نفسیات کے حوالے سے کنٹریبیوشن اس کا رہا۔
اور اسی طرح سے کوئی آرگنائزیشن کوئی تنظیم جب تمام معاملات کو سنبھالتا ہے اس کے باوجود ضرور کسی نہ کسی جگہ سے جہاں کسی کو تکلیف پہنچے اس تنظیم کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے گی. میں بالکل اس بات پہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اور میرا جو تجزیہ میں سمجھتا ہوں بی ایس او کی اگر سیاسی تاریخ کا ہم جائزہ لے لیں بی ایس او 3 کٹھن ادوار سے گزرے ہیں. ایک وہ زمانہ تھا کہ دنیا میں ایک کشمکش تھی سیاسی معاشی نظریاتی, وہ تھا لیفٹ اور رائٹ کا. اس وقت دنیا بائی پولر تھا. ایک سوشلزم کمیونزم کے پرچار جاری تھے. چونکہ بی ایس او یا بلوچ آپ ہسٹری کو دیکھیں بلوچ بذات خود ایک سیکولر قوم کی حیثیت سے اپنا لوا منوات آ رہا ہے. تو اس وقت بی ایس او سوشلسٹ جو نظریات تھے یا جو سوشلزم کے حوالے سے ان کا جو معاشی فلسفہ تھا وہ ان کے پیروکار رہے. بلکہ بی ایس او اس وقت آپ کو شاید آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, بی ایس او وہ واحد آرگنائزیشن تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی حیثیت سے وہ بلوچ قوم کی نمائندگی انٹرنیشنل فورم پہ بھی کرتے رہے. اور دنیا میں جو 11 مضبوط تنظیمیں تھیں ان میں سے نمبر 2 پہ بلوچ آرگنائزیشن کا ایک رول تھا. اور اسی زمانے میں اس کے بعد بلوچستان میں 1988 کے بعد سیاست میں ایک چینج آیا. پارلیمانی سیاست کے حوالے سے بی این وائی ایم بنا, پھر بی این ایم بنی, اس کے بعد مختلف پارٹیاں بنی. ظاہر بی ایس او کے فرائض کم ہوتے گئے. میں نے پہلے کہا تھا کہ بی ایس او ایک اس وقت ایک اسٹوڈنٹ تنظیم کے باوجود ایک پارٹی کا بھی کردار ادا کر رہا تھا, ٹریڈ یونین کا بھی کردار ادا کر رہا تھا, اور جتنے آپ کے سماجی معاملات تھے سب کو ڈیل کر رہا تھا. جب قومی پارٹیاں سامنے آ گئے تو بی ایس او کا کردار محدود ہوتا گیا. اور اس کے بعد بلوچ آرگنائزیشن جس طرح اوپر سے قومی پارٹیوں میں انتشار, خرفشار, ٹھٹ پھوٹ کا عمل شروع ہوا, ظاہر ہے اس کے اثرات بی ایس او پر بھی آنے لگے. تو دوسرے فیز میں بی ایس او اکیڈمک طور پر اتنا مضبوط تھا. جب ہم پولیٹکس میں تھے, بی ایس او کے چھوٹے چھوٹے اداروں میں تھے, تو اکیڈمیکلی ایک ڈسکشن ہمیشہ بی ایس او کیا رہتا تھا. بی ایس او کے سرکلوں کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا تھا صرف ہم ایک بلوچی کچہری کریں, بلکہ بی ایس او کے سرکلوں میں بیٹھ کر ہم دنیا کے حالات کا, دنیا کے سیاسی حالات کا, معاشی حالات کا, اور اس پر ہمارے اپنے جغرافیہ پر ہمارے جیو پولیٹیکل امپورٹنس تھی, اس کے حوالے سے جو اثرات تھے ہم ان کو ڈسکس کرتے تھے, پھر لائے عمل بناتے تھے. بدقسمتی سے جو بلوچستان میں اس کے بعد 2008 اور 9 کے بعد ایک فیز چلی, اس میں سیاسی کارکنوں کو لاپتہ کرنا, سیاسی کارکنوں کے حوالے سے اسٹیٹ کی انتہائی جارحانہ پالیسی, اس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے دوستوں کا شہید ہو جانا. اس کے بعد ایک بالکل ایک کیڈر گیپ آ گیا. ہمارے بہت سے سینئر کیڈرز شاید ابھی ہم میں نہیں ہے, ہم میں نہیں رہے. تو اس وجہ سے آج بی ایس او کو میں سمجھتا ہوں شاید اکیڈمیکلی طور پر کمزور ضرور ہوگا, لیکن اس کا مطلب کبھی یہ نہیں ہے کہ بی ایس او کبھی ختم ہوگا. نہ بی ایس او محی الدین کی جانب سے ختم ہوگا, نہ بی ایس او کے ساتھ جتنے بھی چیئرمین گئے ان کے بعد یہ ایسا تربیتی ادارہ ہے یہ خود بخود اپنے لیے ایک قیادت بھی تلاش کر سکتا ہے, خود اپنے لیے نظریاتی کارکن بھی تلاش کر سکتا ہے, خود بھی اپنے رائے عمل کو بنا بھی سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچ نوجوان ہیں مجھے ان سے بہت سی امیدیں ہیں. آج بی ایس او ایک دفعہ پھر منظم ہوگا, بی ایس او ایک دفعہ پھر بلوچ قوم کی نمائندگی کرتی رہے گی, بلکہ بی ایس او ایک دفعہ پھر بلوچ قوم کی قیادت کرتی رہے گی. لیکن جو معاملات تھے, جو حالات تھے, جو ایک خلا تھی, اس کو پر کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر میں نوجوانوں کو کہوں گا کہ وہ اکیڈمیکلی طور پر, ہسٹوریکل طور پر ان معاملات کو لے جائے اور بلوچ قوم کی رہنمائی کرے. اچھا چیئرمین صاحب, بی ایس او کے حوالے سے آپ نے ایک تاریخی نقطۂ نظر رکھا, لیکن یہاں پہ ایک اور سوال یہ ہے کہ آپ 2006 سے لے کر 2014 تک بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے چیئرمین رہے ہیں. آپ کی تجزیے سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا یا مستقبل میں جو کمیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, ان کا بہت ادراک تھا. تو جو جمہوری روایات ہیں, جو جمہوری عمل ہے, ان کے باوجود بھی آپ کا ٹینور اتنا لمبا کیوں رہا؟ دیکھیے, بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ 2
سال کے بعد بی ایس او کا مرکزی کانسٹیٹیوشن ہوگا جس میں 252 کونسلران بیٹھتے ہیں جو اپنے مرکزی قیادت کا چناؤ کرتے ہیں. چونکہ 2006 میں مجھ پر بی ایس او جیسے عظیم تنظیم کی چیئرمین کا بار گران پڑا. اس وقت بلوچستان میں عجیب صورتحال تھی, ایک سیاسی کشمکش تھی. اسی دوران نواب بگٹی کی شہادت ہوئی, اسی دوران بالاچ مری کی شہادت ہوئی. بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا ایشو آیا, سیاسی کارکنوں کے لیے زمین تنگ کر دیا گیا یا ہمارا گھیراؤ تنگ کیا گیا, اور اسی دوران ہمیں کئی ماہ تک جیلوں میں رکھا گیا. ہمارے کئی دوست مسنگ تھے اور آج بھی ہے. تو 2009 میں میں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دوبارہ جب بی ایس او کانسٹیٹیوشن بلایا تو کانسٹیٹیوشن کی اکثریت کونسلر, حالانکہ میں فارغ ہونا چاہتا تھا, میں چاہ رہا تھا بھی میں کسی سیاسی جماعت میں اپنا کردار ادا کروں, تو ان دوستوں کونسلران کے اصرار پر مجھے دوبارہ بی ایس او کا چیئرمین منتخب کیا گیا. تو 2009 سے چونکہ 10, 11, 12 میں حالات ایسے تھے تو میں بذات خود ملک سے باہر تھا, جہاں پہ میں موجود نہیں رہ سکتا تھا. ہمارے تنظیم کے ادارے یا دوست بھی غیر محفوظ تھے, تو تنظیم اس پوزیشن میں نہیں تھا. ہم کانسٹیٹیوشن بلائے اور کسی نئے دوست کو ان کی ذمہ داریاں دے دیں. جو ہی 2013 کے بعد حالات سنبھلنے لگے, میں نے وائلنٹیئرلی طور پر خود کو سرنڈر کر دیا اور بی ایس او نئے دوستوں کے ہاتھوں میں دے دی. اس میں میرے خیال میں کوئی ڈکٹیٹرشپ یا جمہوریت کی کوئی بات نہیں, اور بی ایس او کے چیئرمین شپ کا عہدہ لینا اعزاز کی بات ہے, لیکن وہ پھولوں کا بستر نہیں.